آپ جب بھی قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی۔ نیت ہدایت ضروری ہے۔ اچھا، مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے۔ آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے۔ زبردست بات۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے، ہدایت نہ دے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، صحیح، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، جی جی تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا جی، جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا، صحیح، اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے، صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں۔ صحیح، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے۔ صحیح، اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر۔ صحیح۔ اچھا، یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی، اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، اللہ، وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، سبحان وہ اللہ، باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے تو وہ دو دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنظر غائر پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے، اس سے نقطہ آفرینیاں کرنے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی نا تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے۔ صحیح صحیح، جتنا باریک بینی سے انہوں نے پڑھا ہے نا، اتنا باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا۔ جی جی، لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ ان کی نیت تھی غلطیاں نکالنا۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کچھ استثناء کی باتیں ہیں، کچھ لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے، لیکن جنرل اصول یہ نہیں ہے۔ جنرل اصول یہ ہے کہ آپ نیت ہدایت کے ساتھ، ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے۔ صحیح، ایک ہے ہدی للناس، ایک ہے ہدی للمتقین۔ راستہ دکھاتا سب کو ہے، بالکل ٹھیک، منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقوی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں تو پھر قرآن اس کو ہدایت پر لے۔ نیت ہدایت یہ پہلی پری ریکوزٹ۔ صحیح۔ دوسری ہے خشیت، جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو۔ ہیوملٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمبل ہو جائیں، ہیوملٹی بھی ہے، اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی۔ اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے۔